अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 8 नवंबर हफ्ते के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और आज का रोज़ पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया गया है और आज बिल आखिर 27वीं आईनी तरमीम का जो मसवदा है वो पहली बार मंजर आम पर आ चुका है। 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे के अंदर क्या कुछ चीज़ें शामिल हैं। पहले तो ज़ाहिर है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बाद पूरा एक हफ्ता जो है वो इस बात के ऊपर डिस्कस होता रहा कि आया आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के हवाले से क्या फैसला किया गया है, आईनी अदालत के हवाले से क्या फैसला किया गया है, और ये जो 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां की जा रही हैं, इस 27वीं आईनी तरमीम के अंदर और कौन कौन सी तरमीम की जा रही हैं। तो ये बिल आखिर इस वक्त जो मसवदा है वो मेरे सामने है। मसवदे के अंदर कौन सी अहम तरीन चीजें हैं, कुछ अहम पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जाहिर है जो अवाम पाकिस्तान है वो भी और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी इस तरमीम से जुड़ा है, तो आपने अपनी राय कमेंट्स में इस हवाले से जरूर देनी है। सबसे पहले तो जी, जब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आपस में इत्तफाक हो चुका है, तो आज नून लीग की कैबिनेट मीटिंग जो है वो कैबिनेट मीटिंग का इजलास तलब किया गया था और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बजरिया वीडियो लिंक उसके अंदर जो है वो शिरकत की है। तो इसमें जो कैबिनेट मीटिंग है उसने ज़ाहिर है कैबिनेट मीटिंग किसके लिए बुलाई गई थी, और वज़ीर आज़म जो कि इस वक्त बैरून मुल्क है, लेकिन उनको इतनी जल्दी थी कि वो इसहाक डार को ये कह कर गए थे कि आपने रेडी रहना है, आप रेडी रहिएगा, किसी भी वक्त जो है वो वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जा सकता है और वो इजलास बुलाकर 27वीं आईनी तरमीम को पास करना जरूरी है। यानी कि छटपट काम हो रहा है। इधर से जो है वो पीपल्स पार्टी की सीसी कमेटी का इजलास होता है, उधर से वफाकी काबीना का इजलास तलब कर दिया जाता है, फिर बाद में हम देखते हैं कि तमाम जो कानून और इंसाफ की कमेटियां हैं, कानून और इंसाफ की कमेटियों में 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे को पेश करने के हवाले से भी चीजें जो है वो मुतहरिक हो जाती हैं। तो निज़ाम इस वक्त बिल्कुल मुतहरिक है जी। अब आज के रोज वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा देखकर उसको उसको पास करने के हवाले से मंजूरी दे दी है। 27वीं आईनी तरमीम इस वक्त हुकूमत जिस तरीके से इसको पास कर रही है, या अगर आप देखें कि जब 18वीं तरमीम पास की गई थी तो 18वीं तरमीम पास करने 9 माह उसके ऊपर सिर्फ बहस होती रही थी। 9 माह आप अंदाजा लगाएं कि उसके ऊपर बहस होती रही, और कहां पर 27वीं आईनी तरमीम है जिस पर टोटल 9 दिन भी बहस नहीं हुई। अच्छा जी, आते हैं सबसे पहले इस मुद्दे के ऊपर कि इस तरमीम के अंदर कौन कौन सी शिकें शामिल हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से कौन सा फैसला किया गया है। सबसे पहले तो जी आपके सामने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हवाले से जो फैसला है, इसके अंदर आइन का आर्टिकल है 243। आइन का आर्टिकल 243 आर्म फोर्सेस से मुतल्लिक है कि आर्म फोर्सेस की तैनाती चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इनकी तैनाती से मुतल्लिक जो है वो है, जो कि आइन का आर्टिकल 243 है। अब इसके अंदर जो तरमीम की गई है, इसके अंदर तरमीम ये की गई है कि जनाब फील्ड मार्शल इसके अंदर ताहयात होंगे। जाहिर है जिस तरह जंग हमने भारत के साथ की और भारत के साथ जंग के नतीजे के अंदर मौजूदा हुकूमत ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को उन्होंने फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया। अब फील्ड मार्शल का ओहदा दिया तो इस कानून के अंदर ये तरमीम की गई है जनाब के फील्ड मार्शल जो है वो ताहयात होंगे, यानी कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ताहयात होंगे, उनका रैंक ताहयात बरकरार रहेगा, उनकी यूनिफॉर्म ताहयात बरकरार रहेगी और उनकी जो मरात हैं वो ताहयात उनको मिलती रहेंगी। आर्मी चीफ के हवाले से ये भी एक फैसला है। उसी के साथ ही फिर दूसरी जो तरमीम आइन के आर्टिकल 243 के अंदर की गई है वो ये की गई है कि फील्ड मार्शल को हटाने के लिए मुश्तरका इजलास कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत से होगा, अदरवाइज कोई भी फील्ड मार्शल को ओहदे से नहीं हटा सकता, वो ताहयात होंगे। अगर कोई हटा सकता है तो उसके अंदर क्या होगा कि सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर 2/3 अक्सरियत से उसको हटाया जा सकता है, और 2/3 अक्सरियत यानी कि 292 अरकान इसके अंदर होंगे तो फील्ड मार्शल को ओहदे से हटाया जा सकता है, अदरवाइज फील्ड मार्शल को ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। उसके बाद जी नंबर 4 जो तरमीम है, इस तरमीम के अंदर तीसरे नंबर पर 243 के अंदर यह तरमीम की गई है जनाब कि फील्ड मार्शल के खिलाफ अदालत केस में किसी अदालत के अंदर फील्ड मार्शल के खिलाफ केस नहीं चल सकेगा। जैसे हम देखते थे कि सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल था, तो इसके अंदर ये भी तरमीम कर दी गई है कि जनाब फील्ड मार्शल के खिलाफ किसी अदालत के अंदर केस नहीं चल सकेगा। इसकी वजह क्या है, वजह आप बखूबी जानते हैं। उसके बाद 4 नंबर के अंदर 243 के अंदर यह तरमीम की गई है कि बरी फौज का सरबराह ही तीनों अफवाज का सरबराह होगा।
پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اس ترمیم سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو ترمیم کی گئی ہے اس میں بری فوج یعنی کہ جو اس میں فیلڈ آرمی چیف ہوگا وہ تینوں فوجوں کا سربراہ ہوگا، نیول چیف ہو، نیوی ہو، پاکستان ایئر فورس ہو، ان کا سربراہ کون ہوگا؟ جو اس کے اندر بری فوج کا سربراہ ہے وہی تینوں افواج کا سربراہ ہوگا۔ اس کے بعد آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ یعنی کہ اس وقت جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے عہدے پر براجمان ہے ساحر شمشاد مرزا صاحب، ان کی مدت جیسے مکمل ہوگی ان کی مدت کے ساتھ ہی ان کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس کے اندر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس میں فیلڈ مارشل تاحیات یونیفارم میں رہیں گے اور ان کو مراد بھی ملتی رہیں گی۔ آئین کے آرٹیکل 243 کے اندر یہ ترمیم کی گئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ اس پوری یہ جو ترمیم ہے اس کے اندر میں چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے تو ایک ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ 20-20 منٹ بحث ہو سکتی ہے، حکومت جس طرح سے جلد بازی کے اندر اور جس طرح سے سرنڈر کر کے یہ ترمیم کر رہی ہے، تو اس میں ایک ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ پورا دن بحث ہو سکتی ہے، لیکن چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو جی صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، چیف آف آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، باقی جتنی فورسز ہیں ان کے چیف بھی جو آرمی چیف ہوں گے وہی ہوں گے۔ اس کے بعد 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے کی تجویز۔ اس کے بعد جی وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ کا تقرر کریں گے۔ اس کے بعد اس کے بعد مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا رینک، مراد اور وردی تاحیات رہیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے اس کے مطابق آئینی ترمیم 48 آرٹیکلز میں مختلف ترمیم کی گئی ہیں، یعنی کہ 48 آئین کے آرٹیکلز میں ترمیم کی گئی ہیں۔ اس میں جی ترمیم کے ذریعے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کی تجویز ہے۔ وفاقی آئینی عدالت جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شک ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا صدر جو ہے وہ صدر ہوگا، مقام اسلام آباد ہوگا۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ اب یہ جو نئی ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی گئی ہے اس کا جو کرائیٹیریا ہے، کرائیٹیریا انتہائی دلچسپ ہے جی۔ کرائیٹیریا کیا ہے میں آپ کو کرائیٹیریا بتاتا ہوں، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ اس کے کرائیٹیریا میں اختیارات، ججز کے اختیارات، ججز کی مدت ملازمت کتنی ہوگی اور ان ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوگی ان کا کرائیٹیریا کیا ہوگا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں جو چیف جسٹس کا انتخاب جو ہے وہ وزیر اعظم کریں گے، اور سپریم کورٹ میں اس وقت جو 24 ججز ہیں، 24 ججز میں سے کسی جج کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی سفارش پر وزیر اعظم جو ہے وہ صدر پاکستان کی سفارش پر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چیف مقرر کریں گے۔ سپریم کورٹ کے اندر موجودہ جو 24 ججز ہیں ان میں سے کسی ایک جج کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ مقرر کیا جائے گا۔ اس کے بعد جی آئینی عدالت میں 9 ججز کو تعینات کیا جائے گا، اور 9 ججز کو تعینات کرنے کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو کہ چیف جسٹس کا ہے۔ اس میں جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 68 ایئرز یعنی کہ 68 سال مقرر کی گئی ہے۔ آپ کو یاد رہے کہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں اور اب وہ 27ویں آئینی ترمیم کے ممکنہ بینیفیشری بھی بننے جا رہے ہیں، تو اس میں جسٹس امین الدین خان صاحب 65 سال ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ مکمل ہو رہی ہے آج سے ٹھیک 22 دن بعد، یعنی کہ نومبر آج اگر 8 ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آلموسٹ 22 دن اور رہ چکے ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب کو ریٹائر ہونے میں، اور جسٹس امین الدین خان صاحب کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 65 ایئرز ہے، اب اس کو 68 ایئرز مقرر کر دیا گیا ہے، جس کا حکومت کی بدنیت ہی یہ ہے، اس سسٹم کی بدنیت ہی یہ ہے کہ وہ جسٹس امین الدین خان کو آئینی کورٹ کا سربراہ مقرر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کو مقرر کریں گے، اب تو اس میں کوئی رکاوٹ ہی موجود نہیں ہے، تو اس میں اس کی ایج جو ہے اس کو 68 ایئرز مقرر کر دیا گیا ہے، پہلے 65 ایئرز تھی، اور جسٹس امین الدین خان صاحب کا راستہ جو ہے وہ صاف کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کرائیٹیریا کچھ یوں ہے کہ سپریم کورٹ کا جج، ہائی کورٹ، کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج ہو، نمبر 1 جو کہ وفاقی آئینی عدالت کے اندر جن ججز نے مقرر ہونا ہے، سپریم کورٹ کا کوئی جج ہو،
اس کے بعد جناب 7 سال جج رہ چکا ہو، اس کے بعد سپریم کورٹ کا کوئی وکیل ہو، یعنی کہ جس کی پریکٹس کی ہو، جس کا ایکسپیرینس ہو 20 سال وکالت کا، وہ بھی آئینی عدالت کا جج مقرر ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جی اس میں ہاں ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج مقرر ہو سکتا ہے جو کہ 7 سال اپنی مدت ملازمت کر چکا ہو۔ اس کے بعد معاملہ آتا ہے اسلام آباد، یہ تو کرائٹیریا ہوگا جو کہ آئینی عدالت میں جب ججز کو لگایا جائے گا تو ان ججز کو اور چیف جسٹس کی تعیناتی کا کرائٹیریا تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد جی آتے ہیں اگلے مدے پر، وہ یہ ہے کہ اس میں آئین کے آرٹیکل 184 کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ آرٹیکل 175 میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم ہے۔ سپریم کورٹ کو آئینی اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں اور وہ سارے آئینی اختیارات جو تھے وہ نئی عدالت کو منتقل کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ کے پیرالل ایک اور کورٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ کورٹ کیا، ویسے تو جو پرانی سپریم کورٹ ہے اس کو ختم ہی کر دیا گیا ہے، اب تو سارے آئینی میٹرز جو ہے وہ نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر ہوں گے، اس کے اندر پپٹ ججز بٹھائے جائیں گے، اس کے اندر اس نظام کے ساتھ سودا کرنے والے ججز کو بٹھایا جائے گا، اس نظام کے ساتھ اس نظام کے سامنے سرنڈر کرنے والے ججز کو بٹھایا جائے گا، اس نظام کے سامنے سرنڈر کر کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے والے ججز کو اس آئینی عدالت کے اندر بٹھایا جائے گا اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے مقاصد کے فیصلے لیے جائیں گے اور وہاں پر ایک پپٹ ججز کا گروپ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے بعد جی معاملہ ہے جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل ہوں گے۔ اس کے بعد وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلے ایک دوسرے پر لازم نہیں ہوں گے اور آئین کے آرٹیکل 189 میں ترمیم، آئینی عدالت کے فیصلے تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے، یعنی کہ کسی بھی عدالت سے کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر، دوسری مثال کے طور پہ سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر، اگر آئینی عدالت چاہے گی کہ کسی بھی عدالت کے اندر کوئی آئینی مقدمہ وہ سن رہے ہیں کہ کوئی آئین کی شک اس کے اندر شامل ہے تو وہ فوراً وہاں سے مقدمہ ٹرانسفر ہو جائے گا، آئینی عدالت حکم دے گی تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا آئینی عدالت کے اندر۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے اندر شک شامل تھی۔ اور پھر جی ایک اور تجویز بھی اس کے اندر شامل آئی ہے کہ آرٹیکل 130 میں ترمیم ہے، وزرائے اعلیٰ کے مشیروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ملک اس وقت کس صورتحال پر پہنچ چکا ہے، کس نہج پر پہنچ چکا ہے، اور وزیروں کے جو مشیر ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کرنے کی شک بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں جی آرٹیکل 209 میں ترمیم کی گئی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے نئے قواعد 60 دن میں جو ہے وہ بنانے کی شرط ہے۔ آرٹیکل 206 میں ترمیم ہے، سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں تقرری سے انکار پر جج ریٹائر تصور ہوگا، یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آئینی عدالت کے اندر اس میں جو پوری شک ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں تقرری سے انکار کرنے والا جج جو ہے وہ ریٹائر تصور ہوگا۔ اب ان شکوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جی اگر مثال کے طور پہ سارا معاملہ ہی ظاہرہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس نظام کو جس طرح سے نت ڈالی ہے تو اس نظام نے یہ ساری ترمیم کچھ ترمیم ان ججز کے لیے لائی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے اندر مثال کے طور پہ جسٹس محسن اختر کیانی کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جسٹس بابر ستار کو، طارق محمود جہانگیری صاحب کو، جسٹس سمر رفعت امتیاز صاحبہ کو یا سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کو اگر ٹرانسفر کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ ایلیویٹ کیا جاتا ہے، وہ وہاں سے اپنی تقرری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی نہیں میں تو وہاں پر نہیں جانا چاہتا، تو اٹس مین کہ وہ جج ریٹائر ہوگا، جج کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا، جج کی کانسنٹ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آئیں مثال کے طور پہ اب آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے جناب جسٹس امین الدین خان صاحب کو۔ اس کے بعد جی نیچے 8 ججز کو اور لانا ہے، 8 ججز کو اگر لایا جاتا ہے اور ان 8 ججز میں سے اگر جو اس میں اپنا جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منی بختر صاحب ہیں، جسٹس عطن من اللہ صاحب ہیں، اگر ان ججز کو آئینی عدالت ٹرانسفر کیا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں پر جا کر آئینی عدالت میں جسٹس امیر الدین خان کے نیچے کام کرنا ہے، اور وہ اگر وہاں سے انکار کرتے ہیں اٹس مین وہ ریٹائر تصور ہوں گے، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، ان کی کانسنٹ ختم کر دی گئی ہے، ان کی مرضی کو ختم کر دیا گیا ہے، یہ ترمیم کی گئی ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 175B سے 175L تک نیا باب شامل ہوگا، وفاقی آئینی عدالت کے اختیارات اور طریقہ کار سے متعلق ہے۔ آرٹیکل 176 اور 183 میں ترمیم ہے، سپریم کورٹ کے حوالے سے اصلاحات کی تبدیلی ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 186 اور آرٹیکل
वन आईने हज़फ करने की तजवीज़ है और आईनी अदालत का एडवाइजरी दायरा कार भी मुतय्यन किया जाएगा। ये कुछ तरमीम है जो कि इस मौजूदा हुकूमत ने की हैं। मैं समझता हूँ, मेरी ये ज़ाती राय है कि नवाज, शहबाज, जरदारी, बिलावल भुट्टो ने अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर किया है। आइन के साथ खिलवाड़ है। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के ट्वीट्स किए हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं कि आइन के साथ बची खुची जो जमहूरियत थी, बची खुची जमहूरियत को भी इस मौजूदा हुकूमत ने और मौजूदा सेटअप ने, मौजूदा पार्लिमान ने इस्टेब्लिशमेंट के घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया और घुटनों के सामने उनको पेश कर दिया है। हमारी एक मुलाकात हुई थी, नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी थे और उन्होंने कहा कि जितने इख्तियारात इस मौजूदा पार्लिमान ने एस्टेब्लिशमेंट को दिए हैं, आज तक तारीख के अंदर किसी ने नहीं दिए। मैं समझता हूं कि फिर एक नया आईनी बना लेना चाहिए जो सूरत हाल है। बहरहाल अब नई उखाड़ पिछाड़ है। आर्मी चीफ का ओहदा ताहयात बरकरार है। तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन बुरी खबरें हैं। ना तो इमरान खान साहब की रिहाई हमें कहीं नजर आती है, ना ही तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ नजर आता है। लेकिन हाँ, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, अगर आप आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो वो माजरत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उसको खत्म कर दिया गया है, बेअसर कर दिया गया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।